صفحہ نمبر 83۔ وہ بولے کہ مدت ہوئی وہ قلعہ فلاں جگہ ہے۔ جب میں نے حضرت عزیزہ کی قلعہ دیکھی تو میرا حال دگردوں ہو گیا، میں بہت رویا۔ پھر میں اس وقت کمر مضبوط باندھی اور 2 شخصوں کو حکم دیا، بس انہوں نے پوری قوت سے ہر طرف سے میرا کمر بند کس دیا اور میں چل پڑا۔ جب میں پشتہ فضاخوں پر پہنچا تو ایک بوڑھا مجھ سے ملا، جس نے مجھے ایک گرم روٹی دی، میں نے لے لی، اس سے کچھ بات نہ کی۔ پھر میں اس سے آگے بڑھا اور نصف کی حد میں پہنچا تو اس جگہ گیا جہاں سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے۔ میں ان کی ملاقات سے مشرف ہوا اور حضرت عزیزہ کی قلعہ ان کے آگے رکھ دی۔ حضرت امیر ایک لحظہ خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، یہ قلعہ حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اشارہ یوں ہوا ہے کہ ان کو 2 پردوں کے درمیان میں محفوظ رکھو۔ میں نے قبول کی اور قلعہ لی۔ بعد ازاں حضرت امیر نے مجھے ذکر کی تلقین کی اور بطریق خفیہ نفی و اثبات میں مشغول کیا۔ میں ایک مدت تک اس سبق میں مشغول رہا۔ میں نے جیسا کہ واقعہ میں معمور ہوا تھا عزیمت پر عمل کیا اور ذکر بالجہر نہ کیا، کیونکہ مجھے اخبار و آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی تقلید کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہوتا، احادیث پڑھتا، آثار صحابہ معلوم کرتا، ہر ایک پر عمل کرتا اور اس کا نتیجہ اپنے باطن میں مشاہدہ کرتا تھا۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوائل احوال میں ایک دفعہ 9 ماہ تک فیض کا دروازہ مجھ پر بند رہا۔ میں کمزور اور بے چین ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ مخلوق کی خدمت و ملازمت میں مشغول ہو جاؤں۔ اس حال میں میرا گزر ایک مسجد سے ہوا جس پر یہ شعر لکھا نظر آوا: اے دوست بیا کہ ما ترائم، بیگانہ مشوقہ آشنائم۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور عنایت الہی سے وہ دروازہ پھر مجھ پر کھل گیا۔ فرماتے ہیں کہ مبادئ احوال میں ایک رات میں مسجد زیورتوں میں ایک ستون کے پیچھے روبرو قبلہ بیٹھا تھا۔ ناگاہی غیبت و فنا کا اثر ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ میں خود ہو گیا۔ اس حالت میں فنائے کلی کو پہنچ گیا۔ ارشاد ہوا کہ ہوشیار ہو جاؤ، مطلوب و مقصود ہے تمہیں مل گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس قصہ کے بعد ایک روز ایک باغ میں تھا۔ اشارہ اس باغ کی طرف کیا گیا جس میں آپ کا مزار مقدس واقع تھا۔ متعلقین کی ایک جماعت میرے ساتھ تھی۔ ناگاہ عنایت الہی کے جذبات کا اثر ظاہر ہونے لگا، اضطراب و بے قراری پیدا ہوئی۔ میں نے اٹھ کر روبرو قبلہ ہو بیٹھا۔ صفحہ نمبر 84۔ اچانک غیبت واقع ہو، وہ غیبت فنائے حقیقی تک پہنچ گئی۔ میں اس میں فنا میں کیا دیکھتا ہوں؟ میری روح کو آسمانوں کے ملکوت سے آگے لے گئے۔ اس مقام پر پہنچا، میری روح ستارہ کی شکل میں نور بے نہایت کے دریا میں محو و ناپید ہو گئی اور میرے قالب میں حیات ظاہری کا کچھ نشان نہ رہا۔ میرے گھر والے اور متعلقین اس حالت میں گریہ زاری کرتے تھے، یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ دوبارہ وجود بشریت میں آ گیا۔ وہ غیبت و فنا کم و بیش 6 گھنٹے رہی تھی۔ خواجگان نقش بند کے سلسلہ میں خواجہ محمود الخیر فغنوی کے وقت سے سید امیر کلال کے زمانے جہر سے پرہیز کرتے تھے، اور جب حضرت امیر کے اصحاب حلقہ میں ذکر اعلانیہ کرتے تو حضرت خواجہ مجلس سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت امیر کے اصحاب پر یہ ناگوار گزرتا، مگر حضرت خواجہ صاحب امیر کی خدمت و ملازمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے اور ہمیشہ سر تسلیم ان کی ارادت و مطابعت کے آستان پر رکھتے، اور حضرت بھی روز بروز حضرت خواجہ کی طرف زیادہ التفات کرتے، یہاں تک کہ ایک روز آپ کے اصحاب کی ایک جماعت نے خلوت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت خواجہ کی شکایت کی۔ حضرت امیر نے اس خلوت میں کچھ جواب نہ دیا، مگر بعد ازاں ایک دن آپ کے تمام اصحاب چھوٹے بڑے، جن کی تعداد 500 تھی، سوخار میں مسجد و جماعت خانہ اور دیگر مکانات کی تعمیر کے لیے جمع تھے۔ ہر ایک کام میں لگا ہوا تھا۔ جب مٹی کا کام تمام ہوا تو آپ نے اس مجمع میں شکایت کرنے والوں سے فرمایا کہ تم میرے فرزند بہاؤالدین کے حق میں بدگمانی کرتے ہو اور غلطی سے اس کے بعض احوال کو قصور پر محمول کرتے ہو۔ تم نے اس کو نہیں پہچانا۔ حق تعالیٰ کی نظر خاص ہمیشہ اس کے شامل حال ہے، اور بندگان حق تعالیٰ کی نظریں حق سبحانہ کی نظر کے تابع ہیں۔ اس کے حق میں مزید التفات کے بارے میں میرا کچھ اختیار نہیں۔ پھر حضرت خواجہ کو جو اینٹیں لا رہے ہیں
طلب کیا، ان سے یوں خطاب کیا: اے فرزند بہاؤالدین، حضرت خواجہ محمد بابا سماسی نے تمہارے حق میں وصیت کی تھی، میں اسے بجا لایا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا جس طرح میں نے تمہاری تربیت کی، میرے فرزند بہاؤالدین کی تربیت بھی اسی طرح کرنا، کوتاہی نہ کرنا۔ سو میں نے ویسا ہی کیا اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: میں نے یہ پستان تمہارے واسطے خشک کیا، تمہاری روحانیت کا مرغ بشریت کی بیضہ سے نکل آیا تھا، مگر تمہاری ہمت کا مرغ بلند پرواز واقع ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 85۔ ترک و تاجیک سے جس جگہ کوئی خوشبو تمہارے دماغ میں پہنچے طلب کرو، اپنی ہمت کے بموجب طلب میں کوتاہی نہ کرو۔ اس ارشاد کے مطابق حضرت خواجہ 7 سال مولانا عارف دیگ کرانی کی خدمت میں رہے، ان کی مطابقت اور تعظیم آداب بجا لاتے رہے۔ چنانچہ وضو کے وقت نہر کے کنارے مولانا سے نیچے کی طرف بیٹھ کر وضو کرنے بیٹھے اور چلتے وقت مولانا کے قدم پر قدم نہ رکھتے۔ بعد ازاں قسم شیخ کی خدمت میں 2-3 مہینے رہے۔ جب پہلے پہل شیخ کی خدمت میں پہنچے تو شیخ اس وقت خربوزہ کھا رہے تھے۔ شیخ نے چھلکا آپ کی طرف پھینک دیا، آپ نے برسبیل تبرک کھا لیا۔ اسی مجلس میں 3 بار ایسا ہی وقوع ہوا۔ اسی اثنا میں شیخ کے خادم نے اطلاع دی کہ 3 اونٹ اور گھوڑے گم ہو گئے۔ شیخ نے حضرت خواجہ کی طرف اشارہ کیا، حضرت خواجہ مراقب ہو کر متوجہ ہو گئے۔ نماز شام ادا کرنے کے بعد خادم نے خبر دی، اونٹ اور گھوڑے خود بخود واپس آ گئے ہیں۔ بعد ازاں 12 سال حضرت عطا کی خدمت میں رہے۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں: اوائل حال میں ایک روز میں نے خواب میں دیکھا، حضرت حکیم عطا قدس سرہ جو کہ کبار مشائخ ترک سے تھے، مجھ سے ایک درویش کی سفارش فرماتے ہیں۔ جب میں بیدار ہوا تو اس درویش کی صورت میرے ذہن میں تھی۔ میں نے اپنی دادی سے جو صالحہ تھی اس خواب کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تجھے مشائخ ترک سے کچھ فیض پہنچے گا۔ میں ہمیشہ اس درویش کی ملاقات کا طالب رہا۔ ایک روز بازار بخارا میں اس سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس کو پہچان لیا۔ اس کا نام خلیل عطا تھا۔ اس وقت تو اس کی صحبت میسر نہ ہوئی۔ جب میں گھر پہنچا اور شام ہو گئی تو قاصد آیا، وہ درویش خلیل آپ کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے کچھ تحفہ ساتھ لیا، بڑے شوق و نیاز سے ان کی خدمت میں گیا۔ جب ان سے ملاقات سے مشرف ہوا تو میں نے چاہا وہ خواب ان سے بیان کروں، مگر خود انہوں نے ترکی زبان میں مجھ سے فرمایا: جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے، بیان کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میرا حال دگرگوں ہو گیا، میرا میلان خاطر ان کی طرف زیادہ ہو گیا۔ ان کی صحبت میں عجیب حالات دیکھنے میں آتے تھے۔ اتفاقاً کچھ مدت کے بعد ان کو ماوراء النہر کی بادشاہی مل گئی۔ ایک دفعہ ایام سلطنت میں ایک کام کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنی ملازمت و خدمت کی عزت بخشی۔ بادشاہت کے زمانے میں بھی ان سے بڑے بڑے حالات ظہور میں آتے اور میرا میلان خاطر ان کی طرف اور زیادہ ہوا۔ وہ مجھ پر بڑی شفقت کرتے تھے اور کبھی مہربانی سے اور کبھی غصے سے مجھے آداب خدمت سکھاتے، جس سے مجھے بہت فوائد پہنچتے۔ صفحہ نمبر 86۔ ان آداب کی تعلیم راہ سیر و سلوک میں مجھے بہت کارآمد ہوئی۔ میں ان کے عہد سلطنت میں 6 سال اس طریق پر ان کی خدمت میں رہا کہ سامنے آپ اکثر یوں کہ مجلس عام میں آداب سلطنت بجا لاتا اور تنہائی میں ان کا محرم خاص تھا۔ اپنے خواص بارگاہ کے سامنے آپ اکثر یوں فرمایا کرتے تھے: جو شخص رضا الہی کے لیے میری خدمت کرے گا وہ خلق میں بزرگ ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا مقصود کون ہے اور کیا ہے، اس لیے آپ کا اشارہ اس امر کی طرف تھا۔ بادشاہوں کا اعزاز و اکرام ان کی ظاہری عظمت کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس واسطے کرنا چاہیے خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے بزرگی و جاہ و جلال کا مظہر بنایا ہے۔ اس مدت کے بعد جب ان کی سلطنت کو زوال آیا، ایک دم میں وہ خدام چشم و ملک ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر دنیا کا تمام میرے دل پر سرد ہو گیا اور میں بخارا میں آیا اور زیروتوں میں بہات بخارا سے ساکن ہو گیا۔ حضرت خواجہ کے دور مبارک میں چنگیزیوں کا ظلم و استبداد ختم ہو چکا تھا۔ ان آشام تلواریں آسودہ نیام ہو چکی تھی۔ وہ منگول جو انسانی خون کے پیاسے اور قتل و غارت ان کی فطرت ثانیہ تھی، انہی کی اولاد آج مسلمان ہو کر سریر آرائے سلطنت تھی، حامی دین اور ناصر اسلام بن چکی تھی۔ آپ کے عہد میں میرا شاہ بخارا کا فرما بروا حضرت خواجہ کا فقید المثال عقیدت مند تھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ نے اپنی مکتوبات میں میرا شاہ کی ارادت مندی کا ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے جو عقیدت و نیاز مندی کے دفتر کا شاہکار ہے۔ صورت واقعہ اس طرح ہے:
ایک مرتبہ حضرت خواجہ نے اپنے مریدین کو حکم دیا خانقاہ کے دریا اور چادریں باہر لے جا کر جھاڑ دیں۔ اتفاقاً اس وقت بازار سے میرا شاہ معاہدین سلطنت کے ساتھ گزر رہا تھا۔ گرد و غبار دیکھ کر وہیں رک گیا۔ آیان مملکت نے مشورہ دیا آپ گرد و غبار سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو جائیں۔ اس پر میرا شاہ نے کہا میں چاہتا ہوں حضرت نقشبند کے آستانہ عالیہ کی چٹائیوں کا گرد و غبار میرے جسم پر پڑ جائے، میری نجات کا موجب بن جائے۔ اس کے انتقال پر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے فرمایا میرا شاہ مرد و ایمان با سلامت برد، سبحان اللہ کی عظیم الشان ہستی تھی جس کے آستانہ پاک کی خاک پاک بھی نجات ابدی اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بن گئی۔ صفحہ نمبر 87۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہ۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار حضرت بہاؤالدین نقشبند کے خلیفہ اول اور داماد تھے۔ آپ کا نام نامی محمد بن محمد البخاری تھا۔ آج بچپن ہی سے فقیری کی طرف مائل تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کے ترکہ کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ حصول علم میں مصروف رہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی بیٹی بالغ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود عصر کارفاں سے چل کر حضرت علاء الدین کے پاس ان کے مدرسے میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ وہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، کتاب کے مطالعہ میں مشغول ہیں۔ ایک پکی اینٹ تکیہ کے طور پر سر کے نیچے رکھی ہے۔ آپ نے خواجہ علاء الدین سے فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو آج ہی بالغ ہوئی ہے، اگر تم رشتہ قبول کرو تو میں تمہاری اس سے شادی کر دوں۔ حضرت خواجہ نے عرض کیا یہ اس کم ترین کے لیے باعث سعادت ہے، لیکن میرے پاس دنیاوی اسباب میں سے کچھ نہیں جس میں سے میں نان نفقہ پورا کر سکوں۔ فرمایا میری بیٹی ہی تیرے لیے رزق ہے، تجھے غیب سے رزق ملتا رہے گا۔ بعد ازاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت خواجہ علاء الدین اور حضرت شاہ نقشبند کی خدمت میں حاضر ہوئے طریقت سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نے ان کی خاندانی رعونت ختم کرنے کے لیے حکم دیا ایک ٹوکری میں سیب رکھ کر بیچا کرو، رزق حلال کماؤ۔ حضرت خواجہ نے یہ حکم خوشی سے قبول کیا۔ ٹوکری سر پر رکھ کر بازار میں سیب بیچنے لگے۔ کافی عرصہ یہ عمل جاری رہا، حتیٰ کہ شاہ نقشبند نے آپ کو خرقہ خلافت و نیابت سے نوازا، جس کے بعد آپ مخلوق خدا کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کا مرجع مبارک نوجفائیاں میں واقع ہے اور وہیں پر مرجع خلائق ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ حضرت خواجہ یعقوب چرخی قدس سرہ تعالی، آپ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے اصحاب و احباب میں سے ہیں۔ آپ غزنی کے قریب موضع چرخ کے رہنے والے تھے۔ آپ نے جامعہ حرات اور کچھ عرصہ مصر میں تعلیم حاصل کی۔ جب حضرت یعقوب چرخی خواجہ نقشبند کی ارادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت نقشبند نے فرمایا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، آج رات استخارہ کریں گے، اگر تجھے قبول کر لیا گیا تو ہم بھی قبول کر لیں گے۔ مولانا یعقوب چرخی بیان کرتے ہیں میں نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ آیا قبول بھی کرتے ہیں نہیں۔ صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تبسم فرمایا جس سے میں سمجھ گیا مجھے قبول کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے بیعت لی، طریقت کی تلقین کی، کچھ مدت حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں گزری، پھر آپ نے سفر کی اجازت مرحمت کرتے وقت فرمایا جو کچھ ہم سے ملا ہے وہ بندگان خدا کو پہنچانا۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا تجھ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت شاہ نقشبند کے وصال کے بعد کافی عرصہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار کی خدمت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت خواجہ شاہ نقشبند کا حکم یاد آیا ہم سے جو ملا ہے مخلوق خدا کو پہچانا۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ مخلوق خدا کی رہبری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 851 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار اقدس قصبہ بلغنوار میں مرجع خلائق ہے۔